فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صلوات محمد۔ قرآن مجید کے سورہ صف کی آیت ارشاد ہو رہا ہے کہ وہی تو وہ خدا ہے کہ جس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ رسول بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے، اور یہ بات چاہے مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اس آیت کے ذیل میں دین کی حفاظت میں ائمہ کا کردار اور اس عنوان سے ایک سلسلے وار گفتگو ہے، اور اس سلسلے میں کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر ختم مرتبت کے انتقال کے بعد کن حالات میں امیر المومنین نے اس دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ جو آپ نے جنگیں لڑی تو اس کے اسباب کیا تھے، آپ جو خاموش رہے تو اس کا کیا سبب تھا، اور پھر امیر المومنین کے بعد امام حسن یقیناً
نہایت ہی سخت حالات امام حسن کے زمانے میں تھے، اور اس لحاظ سے کہ تقریباً پوری مملکت اسلامیہ پہ حاکم شام کا قبضہ ہو چکا تھا، اور نئی نئی بدعتیں روز ایجاد ہو رہی تھی، سنتوں کو ختم کیا جا رہا تھا اور مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ ایسے میں دین کو بچانا اور اصل شریعت کو لوگوں تک پہنچانا، یہ کارنامہ امام حسن کا تھا۔ سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی، اور سن 50 ہجری سے لے کے سن 61 ہجری تک یہ امام حسین کی اپنی امامت کا دور اور امامت کا زمانہ ہے۔ اور ان 10 سالوں میں امام حسین نے اس دین کی پاسبانی اور دین کی حفاظت کیسے فرمائی۔ بات یزید کے مطالبہ بیعت تک ہوئی تھی کہ جس وقت یزید نے مطالبہ بیعت کیا اور امام حسین نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ رہتی دنیا تک ایک پیغام دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور یہ کہہ کہ امام ولید کے دربار سے نکل گئے۔ دوسرے دن عام طور سے مشہور تو یہی ہے اور بیان یہی کیا جاتا ہے کہ امام نے رات ہی کو سفر کی تیاری شروع کر دی اور صبح ہوتے ہوتے امام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ لیکن تاریخ کے مطالعے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس شب امام حسین کی ولید سے گفتگو ہوئی ہے اس شب کو مدینہ نہیں چھوڑا ہے، یا اس کی صبح کو مدینہ نہیں چھوڑا ہے، 1-2 دن کے بعد آپ نے سفر اختیار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں ایک واقعہ ملا کہ جس رات کو ولید نے طلب کیا تھا اور امام کی گفتگو ہوئی تھی اور امام نے اس کو جواب دیا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، دوسرا دن آیا۔ اب جو صبح ہوئی اور امام اپنے بیت الشرف سے برآمد ہوئے تو ادھر سے امام حسین جا رہے ہیں، سامنے سے مروان آ رہا تھا۔ لیکن آپ بے شرمی اور بے غیرتی اور بے حیائی دیکھیے اس کی کہ ایک مرتبہ امام کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں۔ کس سے کہہ رہا؟ امام حسین سے۔ دنیا تو چلو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آخرت کی بھلائی، اور کس سے کہہ رہا؟ کہ وہ جو سردار جوانان جنت ہے اس سے کہہ رہا کہ آپ کی آخرت کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں، اور آپ بیعت کر لیجئے، اس میں آپ کی دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے، اور آپ بیعت فرما لیجئے، بیعت کر لیجئے یزید کی۔ اس موقع پر امام نے ایک اور تاریخی جواب دیا ہے، اور اس جواب کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ امام نے جس وقت یہ مروان نے یہ کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے یزید کی، اور میں آپ کے ہمدرد کے طور کے اوپر اور آپ کی ہمدردی میں یہ بات کر رہا ہوں، اور اس میں آپ کا دنیا کا فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے، تو امام نے اس موقع پر ایک اور تاریخی جملہ کہا۔ امام نے فرمایا وعلی الاسلام السلام، ایسے اسلام کو میرا دور سے سلام جس کا حاکم یزید ہو۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ تم اپنا اسلام اپنے پاس رکھو، تم اپنی دنیا اپنے پاس رکھو، تم اپنی آخرت اپنے پاس رکھو، تم ہم کو رائے مشورہ نہ دو۔ اب اس کے بعد امام نے جو امام کے سامنے حالات تھے ان حالات میں امام نے سفر اختیار کیا، کیونکہ موضوع ہے دین کی حفاظت میں ائمہ کا کردار۔ یہ جو سفر امام نے اختیار کیا ہے یہ کیوں اختیار کیا؟ آپ بھی سفر کرتے ہیں، ہم بھی سفر کرتے ہیں، باقی سبھی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں، لیکن ہمارے سفر میں اور امام حسین کے سفر میں فرق ہے۔ ہم سفر کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ ہمارا جو سفر ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں سے یا تو خود ہماری دنیا ہوتی ہے یا ہمارے بچوں کی دنیا ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں سے اچھا بزنس دوسرے شہر میں ہے، اس سے بڑے شہر میں ہے، ہم نے یہاں سے ہجرت کی، وہاں چلے گئے۔
ہم نے دیکھا کہ نہیں وہاں سے اچھا بزنس وہاں اس شہر میں ہے، ہم وہاں سے نکلے وہاں چلے گئے. لیکن نہیں یہاں سے اچھی فلاں شہر میں پڑھائی ہے، ہم نے یہاں سے ہجرت کی، اپنے بچوں کا ایڈمیشن یہاں سے وہاں کروا دیا. تو ہمارا جو سفر ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے؟ یا وہ روزگار کے لیے ہوتا ہے، یا کاروبار کے لیے ہوتا ہے، یا بچوں کی تعلیم اور ترقی کے لیے ہوتا ہے، یا کوئی عہدے اور منصب کے لیے ہوتا ہے. کسی کو کوئی عہدہ ملا، کوئی نوکری ملی، اس کا ٹرانسفر ہو گیا اور یہاں سے وہاں چلا گیا. کبھی وہاں جائیں گے تو عہدے میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو جائے گا اور اس میں ہمارے درجات بھی بلند ہو جائیں گے، تھوڑا مقام اور بلند ہو جائے گا. وہ یہاں اس شہر کو چھوڑا اس شہر چلا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو سفر ہوتا ہے یا تو مال کے لیے ہوتا ہے، یا دولت کے لیے ہوتا ہے، یا اقتدار کے لیے ہوتا ہے، یا حکومت کے لیے ہوتا ہے، یا مادیت کے لیے ہوتا ہے. لیکن امام حسین نے جو سفر اختیار کیا تھا، نہ اس میں سے کہیں سے مال تھا، نہ دولت، نہ ثروت، نہ اقتدار، نہ حکومت، نہ بچوں کی جو عام طور سے ہماری ذہنیت ہوتی کہ یہاں سے ہجرت کر کے وہاں جائیں گے تو بچے ترقی کریں گے، کامیابی. نہیں، یہ کوئی یہ پہلو. امام نے جو سفر اختیار کیا تھا صرف اور صرف اللہ کے لیے. اور یہ جملہ کہہ دینا آسان ہے اور سن لینا بھی آسان ہے، لیکن واقعاً اللہ کے لیے نکلنا یہ آسان نہیں ہے. کہ ہم سب کچھ، ہم جو بھی ہمارا بزنس چلے نہ چلے، ہماری زندگی رہے نہ رہے، ہمارے بچوں کے اوپر جو بھی پڑے، ہمارے گھر والے جس حال میں ہو، لیکن ہم کو نکلنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ جذبہ آسان نہیں ہے، اور امام حسین اسی جذبے کے تحت نکلے ہیں. وہاں نہ نظر نہ دنیا تھی، نہ اقتدار تھا، نہ حکومت تھی، نہ مال تھا، نہ بچوں کی ترقی اور کامیابی تھی. صرف اور صرف رضا پروردگار، صرف اور صرف دین اور شریعت کی حفاظت تھی. کہ اگر ہمارے مدینے سے ہجرت کرنے سے دین بچتا ہے تو ہم مدینہ چھوڑ دیں گے، ہم مکے چلے جائیں گے. اور امام نے ہجرت فرمائی، اور مدینے سے ہجرت فرما کے آپ مکے تشریف لائے. آپ جب مدینے سے چلے ہیں تو اکیلے نہیں تھے بلکہ پورا قافلہ. یہ جو قافلہ کربلا میں امام کے ساتھ تھا، یہ سب کے سب مدینے سے مکے تک بھی آپ کے ساتھ تھے. ہاں، اس میں بعض نام ایسے ملتے ہیں کہ جو امام کے مکے سے نکلنے کے بعد امام سے آ کے ملحق ہوئے ہیں، امام سے آ کے ملے ہیں. جیسے جناب اونو محمد مکے میں نہیں تھے، لیکن جب مکے سے امام نکلے ہیں تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ان کو لے کے نکلے ہیں، اور امام کو راستے میں یعنی مکے سے ابھی ایک منزل کے اوپر تھے کہ امام کی خدمت میں پہنچے اور اپنے بچوں کو پیش کیا کہ نہیں، ان کو بھی لے جائیے آپ، اور میری طرف سے اگر آپ کے اوپر کوئی وقت پڑا تو یہ ہماری طرف سے قربان ہوں گے آپ کے اوپر. اس طریقے سے بعض نام ملتے ہیں تاریخ میں کہ جو مکے میں نہیں تھے، مدینے میں تھے، لیکن مکے سے نکلتے وقت آ کے امام سے جڑ گئے، امام کے قافلے سے ملحق ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثریت جو کربلا میں امام کے ساتھ تھی یہ وہ تھی کہ جو خود مدینے سے مکے تک امام کے ساتھ آئی تھی. مکے میں امام 28 رجب کو نکلے ہیں. امام 28 رجب سن 60 ہجری، شب 4 شعبان امام مکے پہنچ گئے. تقریباً 5 یا 6 دن کا سفر، اور اس 6 دن کا سفر طے کر کے امام مکے پہنچ گئے. مکے میں کب تک ہے؟ پورا شعبان کا مہینہ، پورا رمضان کا مہینہ، پورا شوال کا مہینہ، پورا ذیقعدہ کا مہینہ، اور 8 ذی الحجہ، یعنی تقریباً 4.25 ساڑھے 4 مہینے. یہ 4.5 مہینے آپ مکے میں ہیں. جب مکے آئے تھے تو مکے سے ہجرت کیوں فرمائی آپ نے؟ مکہ آئے ہی تھے امام کیونکہ مکہ جائے امن ہے، اور امام نے فرمایا بھی یہی تھا کہ ٹھیک ہے اگر مدینے میں حالات تنگ ہو رہے ہیں تو ہم مکے چلے جائیں گے، مکہ جائے امن ہے. یقیناً مکے میں جائے امن کی حیثیت ہی سے امام تشریف لائے تھے. پھر جب مکے میں جائے امن کے لیے آئے تھے تو مکہ چھوڑا کیوں آپ نے؟ مکے سے ہجرت کیوں فرمائی؟ اس کے 2 سبب تھے. ایک تو خود یزید چاہتا تھا کہ خود مکے ہی میں امام کو قتل کر دیا جائے اور یہ کام یہیں پہ تمام ہو جائے اور یہاں سے بات آگے ہی نہ بڑھنے پائے. ایک تو یہ تھا.
دوسرے یہ کہ خود امام حسین نے جب مکے تشریف لائے، ادھر کوفے والوں کو پتہ چلا کہ امام مدینے سے مکے آ گئے ہیں، تو ان کوفے والوں نے امام حسین کو خط لکھنا شروع کیا کہ آقا آپ تشریف لائیے اور ہمارا یہاں کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں، کوئی سرپرست نہیں ہے، لہذا آپ ہماری رہبری فرمائیے، ہماری قیادت فرمائیے۔ اور ایک دو خط نہیں، 18,000 افراد یا تو خط اور یا پھر ان کے سگنیچر، ان کے سائن، اور اس طریقے سے یہ خط امام کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ اور امام نے ان خطوں کے جواب کے طور پر جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے روانہ کیا کہ تم کوفے جاؤ، اور کوفے میں جانے کے بعد کوفے کے حالات کو دیکھو، اگر حالات مناسب ہوں اور میرے آنے کے لائق ہوں تو بتانا، ہم آ جائیں گے۔ جناب مسلم کوفے پہنچے، وہاں 18,000 جن لوگوں نے خط لکھا تھا انہوں نے استقبال بھی کیا، اور جناب مسلم کوفے میں ہیں اور ماشاءاللہ سے مسجد میں آتے ہیں، مسجد بھری ہوئی، مسجد سے نکلتے ہیں، جم غفیر ہے جو پیچھے پیچھے جناب مسلم کے، اور جناب مسلم نے جو حالات دیکھے ان حالات کو نظر میں رکھ کے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ حالات بالکل مناسب ہیں، وہ تمام افراد کی جنہوں نے آپ کو خط لکھا تھا ہم نے آ کے دیکھا ہے، ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور یہ سب آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ ادھر سے جناب مسلم ابن عقیل نے امام حسین کو لینے کے لیے خط بھیجا، ادھر یزید کو پتا چلا کہ کوفے میں مسلم آ گئے ہیں اور حسین کے سفیر بن کے، حسین کے نمائندے بن کے، تو کوفے میں جو اس کا گورنر تھا نعمان بن بشیر یا بشیر بن نعمان، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کے اندر تھوڑی کمزوری ہے، کمزوری اس لحاظ سے کہ اس کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ مسلم کا مقابلہ کر سکے یا حسین کو آنے سے روک سکے، لہذا یہاں پر گورنر بدل دیا جائے۔ اس نے کیا کیا، اس کی جگہ کے اوپر ابن زیاد جو کہ بصرے کا گورنر تھا وہاں سے ہٹایا اور کوفے کا گورنر اس کو بنایا کہ تم جلدی سے کوفے جاؤ، اور کوفے میں جانے کے بعد حالات کو اپنے قابو میں لے لو۔ ابن زیاد وہاں سے چلا، اور جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ خود نقاب لگا کے آیا، لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے، استقبال کے لیے نکلے، اور اب جو اس نے دارالامارہ کے سامنے نقاب الٹی دیکھا کہ یہ کیا، اور اس نے آتے ہی ایک سخت حکم جاری کر دیا کہ ہر گھر کے اوپر پہرے دار اور سپاہی کھڑا کر دیا جائے، اور جو بھی مسلم کو پناہ دے گا اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ پورے کوفے میں ایک دہشت، ایک ڈر، ایک خوف۔ چنانچہ ادھر کوفے کے حالات بدلے، اور ادھر جناب مسلم جو خط لکھ چکے تھے امام حسین کو، امام حسین کو خط ملا، اور امام حسین کو جب خط ملا تو امام حسین کا حج چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا، آپ کو حج کر کے جانے کا ارادہ تھا، اور حج جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بہترین پلیٹ فارم تھا امام کے لیے اپنے پیغام کو امت مسلمہ تک پہنچانے کے لیے۔ مینا میں آپ آتے تھے اور خطبہ دیتے تھے، اور اس خطبے کو، اور اس کا سبب یہ ہوتا تھا کہ خطبہ دینے کا کہ یہ خطبہ ایک ہی وقت میں ان تمام افراد کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ تک پہنچ جاتا تھا۔ پر اس زمانے میں کوئی نیٹ انٹرنیٹ تو تھے نہیں، یا کہیں میڈیا تو تھا نہیں، ذریعہ یہی ہوتا تھا، بہترین ذریعہ اور بہترین طریقہ نامور ہوتے تھے، یا پھر یہ حج کا ایک موقع ہوتا تھا کہ جہاں کے اوپر ہر شہر کے اور ہر صوبے کے اور ہر علاقے کے لوگ ہوتے تھے، اور ان کے ذریعے سے جو کوئی پیغام پہنچایا جاتا تھا تو پوری امت مسلمہ تک وہ پیغام پہنچ جاتا تھا۔ تو امام کا جب ارادہ نہیں تھا چھوڑنے کا تو پھر کیوں چھوڑا؟ تو جو چیز میں نے عرض کی تھی کہ ادھر تو یزید نے کیا کیا کہ ابن زیاد کو کوفے بھیجا، حسین کوفے نہ جانے پائیں اس سے پہلے ان کو یہیں مکے ہی میں ختم کر دو۔ اس کے لیے 30 سپاہیوں کو اس نے مکے روانہ کیا، اور یہ لوگ احرام کے لباس میں خنجر چھپائے ہوئے اس فکر میں تھے کہ حسین کو طواف کے عالم میں یا نماز کے عالم میں کسی حرم کی زمین کو قتل کر دیں۔ امام نے ان حالات کو قریب سے دیکھا، اور قریب سے دیکھنے کے بعد جب امام کو محسوس ہوا اور پتہ چلا کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں اور یہ حرم کی زمین کے اوپر ہمارا خون بہانا چاہتے ہیں، تو امام نے وہاں سے ہجرت فرمائی۔ اگرچہ اس میں درمیان میں اور بھی واقعات ہیں، اور ان تمام حالات اور واقعات کو چھوڑتے ہوئے کہ خود سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر
یہ 30 یزیدی سپاہی تھے جو قتل کے ارادے سے آئے تھے، تو امام تنہا تو نہیں تھے، امام کے ساتھ بھی تو عباس جیسے بھائی، علی اکبر جیسا بیٹا، قاسم جیسا بھتیجا، اور یہاں مکے تک تو اور بھی بہت سے مدینے کے آپ کے صحابی اور مدینے کے اصحاب موجود تھے۔ لہذا اگر امام طواف کرتے تو یہ سب اپنے حلقے میں لے لیتے۔ اگر ایسا کوئی خطرہ تھا، یہی تو ہوتا ہے، ایک پروٹوکول دے دیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس پروٹوکول کے تحت آپ چلیے گا، اس لیے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، لہذا ہم اس پروٹوکول کے تحت آگے چلتے ہیں، تو یہی تو ہوتا ہے۔ تو امام حسین کی جب طواف کرتے تو یہی ہاشمی جوان اپنے حلقے میں لے لیتے، طواف کروا دیتے اگر خطرہ تھا۔ یہی ہاشمی جوان میدان عرفات پہ جاتے، اپنے حلقے میں لے لیتے اور امام وہاں پر عبادت کرتے، میدان عرفات پہ وقوف ختم ہوتا، مزدلفہ چلے آتے انہی اصحاب کے ساتھ اور انہی افراد کے ساتھ۔ مزدلفہ سے آپ منی میں جب تک قیام کرنا تھا، منی میں بھی اسی قیام فرما لیتے، حج تمام ہوتا پھر چلے جاتے۔ یہ عین حج کے موقع کے اوپر حج کو چھوڑ کے کیوں گئے؟ اس میں بھی ایک راستہ، امام کا کوئی بھی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ امام نے عین حج کا انتخاب کیوں کیا چھوڑنے کا، مکے چھوڑنے کا؟ امام نے عین حج کے موقع کے اوپر مکہ چھوڑنے کا انتخاب اس لیے کیا کہ امام چاہتے تھے کہ یہ میرا پیغام کہ سب نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس کی بیعت کی اور میں نے نہیں کی، یہ ایک وقت میں پوری امت مسلمہ تک پہنچ جائے اور سب جان لے کہ سب نے بیعت کر لی ہے، حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی۔ لیکن کیسے پہنچے یہ پیغام؟ لہذا امام نے جو ہر سال حج پہ آتے تھے، ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ سن 58 ہجری کا واقعہ ہے، جب یمن میں جب آپ نے منی میں خطبہ دیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 59 ہجری کا واقعہ، یعنی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو ہر سال آتے تھے۔ اب اس سال جو امام حج کے موقع پہ، عین حج کے موقع پہ مکے سے روانہ ہوئے، تو اب یہ جو حاجی دور دور سے آئے تھے اور ہر روز امام سے ملاقات کر رہے تھے، کبھی طواف کرتے دیکھ رہے تھے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے دیکھ رہے تھے، کبھی نماز پڑھتے دیکھ رہے تھے، اب جو انہوں نے دیکھا تو میدان عرفات پہ سب ہے لیکن حسین ابن علی نہیں۔ سوال تو پیدا ہوگا نا کہ سارے حاجی آئے لیکن وہ خود جو اب تک ہم دیکھتے تھے اور طواف میں ملاقات ہوتی تھی، نماز میں پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے تھے، کہاں گئے؟ عرفات میں نظر نہیں آئے، سارے حاجی ہیں، حسین ابن علی نہیں ہے۔ منی میں آئے، سارے حاجی ہیں، حسین ابن علی نہیں ہے۔ طواف حج میں سارے حاجی ہیں، حسین ابن علی نہیں ہے۔ صحیح میں سارے حاجی ہیں، تب حسین ابن علی نہیں ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوا، سارے مسلمانوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ ابھی حج سے پہلے بھی 7 ذی الحجہ کو میں نے دیکھا، میں نے 6 ذی الحجہ کو دیکھا ہے، ارے ہماری یہاں ملاقات ہوئی تھی، ہمارے وہاں ملاقات ہوئی تھی، میں خود گیا تھا ان سے ملاقات کرنے کے لیے، بات کری، کہاں چلے گئے حسین ابن علی؟ عین حج کو، حج کے زمانے میں اور حج کو چھوڑ کے۔ تو اب جب سوال ہوا تو جواب ملا کہ حسین ابن علی نے مکہ چھوڑ دیا۔ کوئی کیوں چھوڑا؟ کہ یزید کے 30 سپاہی جان لے لینے کے در پہ تھے۔ کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ کہ سب نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، حسین ابن علی نے نہیں رکھا۔ سب نے یزید کی بیعت کی، حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اب یہ حسین ابن علی کا پیغام ایک ہی وقت میں تمام حاجیوں تک پہنچ گیا کہ سب نے یزید کی بیعت کی لیکن حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ جب کوئی زیارت سے واپس آتا ہے، حج سے واپس آتا ہے، تو لوگ ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد ایک سوال ضرور ہوتا ہے، بھئی کیسا رہا؟ بھئی سب خیریت رہی حج کے اوپر؟ بھئی کیسی رہی زیارت؟ سب ٹھیک رہا؟ یہ سوال تو ہر انسان سے ہوتا ہے، ہر زائر سے ہوتا ہے، ہر حاجی سے ہوتا ہے۔ اب یہ جو سارے حاجی اپنے اپنے وطن واپس گئے، اپنے اپنے شہروں کو واپس گئے، اپنے اپنے ملکوں کو واپس گئے، سوال تو ہوا ہوگا نا وہاں ان سے، سوال ہوا ہی ہوگا کہ بھائی حج کرنے کے لیے گئے تھے، ماشاءاللہ سب ٹھیک رہا؟ اب سارے حاجیوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ ہاں سب کچھ ٹھیک تھا، سب بہت اچھے سے ہو گیا، لیکن اس سال لباس رسول نہیں تھا،
حسین ابن علی حج پہ نہیں. کیوں؟ وہ تو ہر سال آتے تھے. ہاں ہر سال آتے تھے لیکن اس سال نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ کہ وہ یزید کے 30 سپاہی امام کو حرم کی زمین پر قتل کرنا چاہتے تھے. کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ سب نے یزید کی بیعت کی, حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی. اور اس طریقے سے امام کا یہ پیغام ایک وقت میں پوری امت مسلمہ تک پہنچ گیا اور سب کو معلوم ہو گیا کہ حسین ابن علی نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا اور یزید کی بیعت نہیں کی. امام مکے سے نکلے. مکے سے نکلنے کے بعد امام کو جانا کہاں ہے؟ کہاں جانا ہے امام کو؟ کوفہ جانا ہے. امام مکے سے کربلا کے لیے نہیں نکلے. امام مکے سے نکلے کہاں کے لیے؟ کوفے کے لیے. کوفے والوں نے خط لکھا تھا, کوفے جانا تھا. تو جب کوفے جانا تھا تو کربلا کیوں آئے؟ جب کوفے جانا تھا امام حسین کو تو کربلا کیوں آئے؟ کوفے جاتے. کہا نہیں صاحب راستے میں ہور کا رسالہ ملا اور اس نے راستہ روک لیا. اگر ہور کا رسالہ ملا تھا, راستہ روکا تھا, تو جو حسین ابن علی کربلا کے میدان میں ہزاروں اور لاکھوں یزیدیوں سے جنگ کر سکتے ہیں, تو یہاں 1000 کے لشکر سے جنگ کرنا کون سا مشکل تھا؟ بس سوال ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جو حسینی اور جو خود امام حسین کربلا کے میدان میں ہزاروں اور لاکھوں کا لشکر اس سے جنگ کر رہے ہیں, تو یہاں تو خالی ابھی ہر کا 1000 کا لشکر ہے, 1200 کا. تو اس 1000 کے لشکر سے مقابلہ بہت آسان تھا. اور پھر یہاں تو معاملہ برعکس تھا. کربلا میں حسینی پیاسے تھے, یزیدی سیراب تھے. یہاں تو یزیدی پیاسے ہیں, حسینی سیراب ہے. ان سے جنگ کرنا تو بڑا آسان تھا. پھر امام حسین نے جنگ کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں جنگ کی؟ دین کی حفاظت میں اماموں کا کردار, اور خود امام حسین نے کیا نقش ادا کیا ہے, کیا کردار پیش کیا ہے. کیوں جنگ نہیں کی اور ہر کو مار کے, ہر کے لشکر کو ختم کر کے آپ کوفے کیوں نہیں آئے؟ کوفے میں یہ جو تخت خلافت تھا, تخت حکومت تھا, اس کے اوپر قبضہ کیوں نہیں کیا؟ اس کو اپنے اختیار میں کیوں نہیں لیا؟ عزیزان محترم یاد رکھیے, امام حسین کے لیے بہت آسان تھا ہر کے لشکر سے مقابلہ کرنا. امام کے لیے بہت آسان تھا اس موقع کے اوپر ہر کے رسالے سے مقابلہ کر کے, ہر کو ختم کر کے کوفے آ کے اس کوفے کی حکومت کو اور کوفے کی باغڈور کو اپنے ہاتھ میں لے لینا. جب آسان تھا تو پھر امام نے کیا کیوں نہیں؟ امام کے لیے بہت آسان تھا کہ امام کوفے آتے, اور میرا یقین ہے اگر امام کوفے آتے تو وہ کوفی جو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے, مطلب پھر انقلاب آتا اور پھر گھروں سے نکلتے, ابن زیاد مارا جاتا اور کوفے کے اوپر امام حسین کا اختیار ہوتا. تو جب یہ تھا ممکن تو پھر حسین کیوں نہیں آئے؟ عزیزان محترم یاد رکھیے, امام حسین اگر کوفے آتے یقیناً ہر ختم ہو جاتا, ہر کا لشکر ختم ہو جاتا, ابن زیاد مارا جاتا, کوفے کا تخت مل جاتا, لیکن یزیدیت ختم نہ ہوتی. یزیدیت ختم نہ ہوتی. امام کا مقصد کوفے کے اوپر قبضہ کرنا نہیں تھا. امام کا مقصد ابن زیاد کو مارنا نہیں تھا. امام کا مقصد ہر کے لشکر سے جنگ کرنا نہیں تھا. امام کا مقصد تھا یزیدیت کو ختم کرنا. یزیدیت کیسے ختم ہوگی؟ یزیدیت کوفے کا تخت حاصل کر کے ختم نہیں ہوگی. یزیدیت ہر کے لشکر کے گلے کاٹ کے ختم نہیں ہوگی. یزیدیت ختم ہوگی اپنے گلے کٹوا کے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تھوڑا سا آگے سب مل کر آواز بلند صلوات.
یزیدیت ختم ہوگی خود اپنے گلے کٹوا کے. اور امام نے یہ کیا, امام نے کربلا کا راستہ اختیار کیا, کوفے کا راستہ اختیار نہیں کیا. اور کوفے سے امام کی سمت پر کربلا ہے. کربلا آ گئے امام. کربلا میں جس طریقے کے حالات تھے, ابھی ایام ازاہی ہے, پورا عشرہ تمام ہوا ہے, مجھے وہ تفصیل اور وہ سارے حالات نہیں بیان کرنا ہے. مجھے تو موضوع سے متعلق جو بات ہے بس وہ پیش کرنا ہے کہ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے دین کی حفاظت میں کیا کردار ادا کیا ہے اور کیسے بچایا ہے اس دین کو, اس اسلام کو, اس شریعت کو کیسے بچایا ہے. 2 محرم کو امام کربلا پہنچے. 3 محرم کو امام کے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا دیے گئے. اس کی تفصیل میں نے عرض کیا کہ تفصیل میں نہیں جانا ہے. 4 یا 5 محرم کو امام کے اوپر پانی بند ہو گیا, فرات کے اوپر پہرے میں ڈال دیے گئے. 7 محرم کو امام کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا. شب عاشور جنگ کی شروعات ہو گئی. جنگ کی ابتدا صبح عاشور نہیں ہوئی ہے, شب عاشور ہوئی ہے. شب عاشور جنگ کی شروعات ہو گئی اور عمر سعد پہلا تیر امام کے لشکر کی طرف پھینکتا ہے اور پھر لشکر کو گواہ بناتا ہے اپنے کہ دیکھو میں پھینک رہا ہوں سب سے پہلا تیر حسین کے لشکر کی طرف. جیسے یہ تیر چلا, امام نے جناب عباس کو بھیجا, بھیا عباس ایک شب کی مہلت لے کر آؤ, کہ جہاں سے اتنا رکے ہو 1 رات اور رک جاؤ, تم کو جنگ کرنا ہی ہے تو 1 شب اور رک جاؤ. جناب عباس گئے اور 1 شب کی مہلت لے کر آئے, ورنہ جناب عباس کے جانے کو کوئی مطلب ہی نہیں تھا. ابھی تو چل ہی رہے تھے, ابھی تو یہاں 2 محرم سے, اور ابھی تک تو یہاں تھے ہی. اس سے پہلے تو کبھی کسی شب میں جناب عباس کو نہیں بھیجا امام نے کہ جاؤ اور مہلت لے کر آؤ. یہ شب عاشور ہی کیوں؟ کیونکہ جنگ کی ابتدا ہو چکی تھی, شروعات ہو چکی تھی. جناب عباس گئے اور 1 شب کی مہلت لے کر آئے. اور یہ رات اصحاب امام نے خود عاشور کو ہم کو کرنا کیا ہے, امام حسین نے عاشور کی شب کو واقعاً عام طور سے مشہور یہی اور کہا بھی جاتا ہے کہ بھائی, اور ہے بھی کہ اصحاب امام نے دعا میں اور مناجات میں اور راز و نیاز میں پوری شب گزاری. صحیح ہے, لیکن صرف اسی میں نہیں گزاری. کل کرنا کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہماری جوابداری کیا ہے, خود اصحاب امام نے اس کے اوپر بھی غور کیا ہے. اور خود امام نے باقاعدہ کل کی پوری تیاری کی ہوئی ہے عاشور کے دن کی, اور اس تیاری سے سب کو آگاہ کیا ہے. اپنے جتنے بھی اصحاب تھے ان کو سب کو آگاہ کیا کل کی تیاری کیا ہے, کل کس کو جانا ہے, کب کب جانا ہے. یہ محضر شہادت جو آپ سنتے رہتے ہیں, یہ کیا ہے؟ شب عاشور امام حسین نے محضر شہادت پیش کیا جس میں شہیدوں کے نام تھے کہ کل کون کون جائے گا میدان میں اور کس طریقے سے میدان میں جانے کے بعد شہید ہوگا. پوری تیاری امام حسین نے. یہاں تک کہ جب آدھی رات گزر گئی تو خیموں کے لیے جو آپ فکر مند تھے اس کے لیے بھی آپ نے ایک آدھی رات گزری, اور آدھی رات گزرنے کے بعد امام اپنے خیمے سے برآمد ہوئے اور مقتل کی طرف چلے گئے. امام کے غلام تھے ہلال, انہوں نے سوال کر لیا, آقا آپ یہاں کیوں آئے؟ اندھیرا ہے, سناٹا ہے, دشمنوں کا نرغہ ہے, اور خیموں کو چھوڑ کے ان دشمنوں کی طرف. امام نے فرمایا کہ ہلال 2 چیزیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں, 2 چیزیں دیکھنے کے لیے. امام اکیلے تھے, کسی کو نہیں ساتھ میں لیا تھا, کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اور امام اپنے خیمے سے نکل کے اور یزیدی فوج کی طرف اور چاروں طرف خیموں کی اپنی نگاہ کر رہے ہیں اور حالات کو دیکھ رہے ہیں. ہلال نے سوال کر لیا کہ آقا, کیونکہ ہلال جب دیکھا کہ امام جا رہے ہیں, تنہا جا رہے ہیں, اندھیرے میں جا رہے ہیں, سناٹے میں جا رہے ہیں, نرغے میں جا رہے ہیں, تو ہلال پیچھے پیچھے چل دیے. امام حسین کو جب آہٹ محسوس ہوئی تو مڑے, کہا کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں آپ کا غلام ہلال. کا تم کیوں آئے؟ کہ میں نے آپ کو تنہا جاتے ہوئے دیکھا, دل نہیں مانا میرا.
کہ آپ کو تنہا چھوڑ دو، لہذا میں آ گیا ہوں۔ ہلال دیکھو دو چیزیں دیکھنے کے لیے نکلا ہوں، ایک تو یہ دیکھنے کے لیے نکلا کہ کہیں کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے کہ کل جدھر سے ظالم خیموں کے اوپر حملہ کر دے۔ کس قدر فکر تھی امام کو کس قدر فکر تھی خیموں کی، کس قدر فکر تھی اہل حرم کی، کس قدر فکر تھی اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور بہوؤں کے پردے کی۔ کہیں کوئی ایسی جگہ تو نہیں کہ جہاں سے کل ظالم خیموں کے اوپر حملہ کر دے۔ اور دوسرے یہ دیکھنے کے لیے نکلا ہوں کہ کل میرا کون سا شہید کہاں پہ گرے گا۔ اور ہلال کو ایک ایک جگہ بتائی، ایک ایک مقام دکھایا۔ ہلال یہ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حبیب ایڑیاں رکھ رہے ہیں، یہ جگہ دیکھی تم نے؟ یہاں کے اوپر زہیر گھوڑے سے گرے گے، یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ یہاں کے اوپر مسلم ابن اسجہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یہ مقام دیکھا؟ اس مقام کے اوپر کون محمد گھوڑے سے گریں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ یہاں کے اوپر کل میرا 13 سال کا قاسم لاش گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو جائے گی۔ ہلال یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر کل میں 18 سال کے جوان علی اکبر کے سینے سے بچی کا اٹھا دیکھوں گا۔ ہلال آؤ میرے ساتھ۔ ہلال کو لیے ہوئے امام آگے بڑھے۔ ہلال یہ فرات کا کنارہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ وہ کنارہ ہے کہ جس کنارے کل میرا برابر کا بھائی اور پھر لشکر کا علمدار عباس کے شان قلم ہو جائیں گے اور دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ ہلال یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کل میرے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کے گلے میں تیر لگے گا۔ کہتے ہیں کہ ہلال کو لیے ہوئے امام آگے بڑھے۔ ہلال آگے آگے تھے، امام آگے آگے تھے، ہلال پیچھے پیچھے تھے۔ کسی درمیان ایک نشیب کے قریب سے گزرے، جیسے ایک نشیب کے قریب سے گزرے ماں کی آواز آئی، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ جیسے یہ آواز آئی امام آگے بڑھے، ہلال رک گئے، رک کے کانوں کو اس آواز کی طرف لگایا۔ یہ کون بیوی ہے کہ جو اس میدان میں اور اس نشیب میں اس طریقے سے رو رہی ہے؟ سوال کر لیا آقا، آپ نے تمام مقامات کے لیے بتایا، لیکن ذرا اس کے لیے تو بتا دیجیے یہ جگہ کون سی ہے، بی بی کون سی ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہلال تم نے پہچانا نہیں؟ ہلال یہی تو وہ نشیب ہے کہ جس نشیب میں کل تیرا آقا 3 دن کا بھوکا پیسہ ذبح کر دیا جائے گا۔ اور تو نے بی بی کے متعلق پوچھا تو یہ وہ بی بی ہے جس کا باغ کل اجڑ جائے گا، جس کی کھیتی کل ویران ہو جائے گی۔ یہ میری ماں فاطمہ جب سے میں نے مدینہ چھوڑا میرے قافلے کے ساتھ ساتھ، جزاکم اللہ خیر الجزا ستارو، عاشور کی رات تمام ہوئی، صبح عاشور آئی۔ اس دین کی حفاظت میں امام نے کیا کیا قربانی پیش کی ہے، میں نے انہی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مقصد جتنا عظیم ہوتا ہے قربانی اتنی عظیم دینا پڑتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین کی نظر میں کون سا مقصد رہا ہوگا کہ جس مقصد کو بچانے کے لیے امام نے اتنی عظیم قربانی دے دی۔ خود ہماری جان جاتی ہے چلی جائے، عباس جیسا بھائی جاتا ہے جائے، علی اکبر جیسا جوان رخصت ہوتا ہے رخصت ہو جائے، قاسم جیسا بھتیجا دنیا سے جاتا ہے چلا جائے، اور محمد جیسے بھانجے رخصت ہوتے رخصت ہو جائے، لیکن دین بچہ ہے، یہ شریعت بچہ ہے۔ وہ کون سا مقصد تھا کہ جس مقصد کے لیے اتنی عظیم قربانی امام پیش کر رہے تھے؟ عزیزو، عام طور سے کہا جاتا ہے کہ نماز اس مقصد کا ایک حصہ ہے، صرف مقصد نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اصل دین خطرے میں تھا۔ یزید نے فروع کو ٹچ نہیں کیا تھا، اس نے اصول کو ٹچ کیا تھا، اس نے بنیاد کو ہلایا تھا۔ اور امام حسین چاہتے تھے کہ اس کی اسلام کی بنیادوں میں میں اپنا لہو اس طریقے سے ڈال دوں کہ کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی وقت میں اور کسی بھی زمانے میں کسی بھی دور کا یزید اس کو ہلا نہ سکے۔ اور واقعاً حسین ابن علی نے اپنی اور اپنے اصحاب اور انصار کی شہادت کے ذریعے سے
اسلام کو کی بنیادوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اب قیامت تک اس کی بنیادیں ہل نہیں سکیں گی. ہاں انحرافات پیدا ہوں گے، کچیاں پیدا ہوں گی، نظریات الگ الگ ہوں گے، باتیں آئیں گی، لیکن بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکے گا اسلام کی. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے اصحاب اور انصار کی قربانی پیش کر کے حقیقت میں اس کی بنیاد کو مضبوط کیا ہے. اب جب امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے تو یہاں سے نقش اور کردار شروع ہوتا ہے ہمارے چوتھے امام. توجہ کیجیے گا، یہاں سے ہمارے چوتھے امام کا کردار شروع ہوتا ہے کہ چوتھے امام نے اس دین کی حفاظت میں کیا کردار ادا کیا. چوتھے امام نے دین کی حفاظت میں کیا نقش ادا کیا ہے. جتنے بھی ہمارے امام ہیں، کسی بھی امام کی امامت کا دور اتنے سخت حالات سے شروع نہیں ہوا کہ جتنے سخت حالات سے ہمارے چوتھے امام کی امامت کا دور شروع ہوا. چوتھے امام کی امامت کا دور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ چوتھے امام کی امامت کا دور اس آواز سے شروع ہوتا ہے کہ جو فضائے کربلا میں گونجی تھی. اے بیٹا پنکھے چلا تو ابھی رہنے تو، ابھی تھوڑا سا ابھی مجلس ہو جانے تو پوری. ایک صلوات بھیج دیں. چوتھے امام کی امامت کی شروعات اس آواز سے ہوتی ہے کہ جو فضائے کربلا میں گونجی تھی. آواز کون سی تھی؟ اللہ قدر الحسین اللہ ذبح الحسین کربلا. یہاں سے چوتھے امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے. اور غالباً ساحل سیسوی نہیں یا کسی اور شاعر کا شعر بڑا اچھا شعر ہے کہ کبھی بھی حجت حق سے زمین خالی نہیں ملتی. کبھی بھی حجت حق سے زمین خالی نہیں ملتی. گرے شبیر گھوڑے سے، اٹھے سجاد بستر سے. وہ سجاد کی جن کو غش پہ غش آ رہے تھے عاشور کے دن، مجھے تاریخ میں نہیں ملا کہ عصر عاشور کے بعد سید سجاد کو کوئی غش آیا. مجھے تاریخ میں نہیں ملا کہ چوتھے امام کو عصر عاشور کے بعد کوئی غش آیا. اور وہی سید سجاد اب اس پورے قافلے کی قافلہ سالاری فرما رہے ہیں. یہ پورے اہل حرم، یہ پورا قافلہ، اور امام کو دو جگہ جانا ہے. چند منٹ ہمارے ساتھ رہیے بس، کیونکہ آج کی شب خود چوتھے امام کی شہادت کی شب ہے. لہذا کچھ ذکر آپ کا بھی ہو جائے اور موضوع سے متعلق گفتگو بھی ہے. امام کو دو جگہ جانا ہے، ایک کوفہ اور ایک شام. کوفہ اور شام دونوں جگہ کے حالات میں فرق ہے، دونوں جگہ کے مزاج میں فرق ہے، دونوں جگہ کے نظریات میں فرق ہے. کوفے کے جو لوگ ہیں وہاں کے کوفے کے حالات الگ ٹائپ کے ہیں، وہاں کے لوگوں کے جو نظریات ہیں وہ الگ ٹائپ کے ہیں. شام میں جو لوگ ہیں شام کے حالات الگ ٹائپ کے ہیں، وہاں کے لوگوں کے نظریات الگ ٹائپ کے ہیں. دونوں جگہ امام کو خطبہ دینا، دونوں جگہ امام کو خطبہ دینا، اسی کو کہتے ہیں موقعیت. وقت، حالات اور موقع، کہاں کے اوپر کون سی بات کرنی ہے، کب کہاں پہ کیسے بات کرنی ہے. کوفے میں جتنے بھی افراد تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے یہ سب اہل بیت کی عظمت سے واقف تھے، آگاہ تھے، باخبر تھے، کیونکہ اسی کوفے میں 4.5 سال مولا امیر المومنین حکومت کر چکے ہیں.
سب امام حسن کو جانتے ہیں، سب امام حسین کو جانتے ہیں، یہاں تک کہ خواتین جناب زینب و جناب کلثوم کو جانتی ہیں۔ کوفے والے اہل بیت کے مقام اور مرتبے اور عظمت سے واقف تھے، آگاہ تھے، باخبر تھے، لہذا امام نے جو خطبہ کوفے میں دیا اس کا انداز الگ تھا، کیونکہ شام والے اہل بیت کے مقام اور مرتبے عظمت سے بے خبر تھے، وہاں پہ ایک غلط طریقے کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، وہاں پہ ایک الگ طریقے کا پرچار کیا گیا تھا۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب مولا امیر المومنین کی شہادت کی خبر کوفے شام پہنچی ہے تو شام میں لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، اس سے بڑا ظلم علی کی ذات کے اوپر کیا ہوگا؟ یہ محراب عبادت میں سنا کہ محراب عبادت میں علی قتل کر دیے گئے، سنا مسجد کوفہ میں قتل کر دیے گئے، کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اب آپ بتائیے کیسی چھوی، کیسی تصویر شام میں مولا امیر المومنین کی اس ملعون نے پیش کی تھی، حاکم شام نے کیسی تصویر پیش کی تھی کہ جس کی بنیاد پر لوگ کیا سمجھ رہے تھے مولا علی کو۔ اور وہاں بھی جانا ہے چوتھے امام کو، وہاں بھی خطبہ دینا ہے، یا تو وہاں جو آپ نے خطبہ دیا اس کا انداز بالکل الگ تھا، کوفے میں جو خطبہ دیا اس کا انداز بالکل الگ، جو شام میں خطبہ دیا اس کا انداز بالکل الگ۔ کوفے میں جو آپ نے خطبہ دیا تھا تو کوفے میں آپ نے فضائل نہیں پڑھے، مصائب پڑھے۔ کوفے میں جناب زینب نے جو خطبہ دیا اس میں بھی مصائب پڑھے، سید سجاد نے جو خطبہ دیا اس میں مصائب پڑھے۔ کیوں مصائب پڑھے؟ اس لیے کوفے والے فضائل جانتے ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں، قرآن میں ان کے لیے کون سی آیتیں آئی ہیں، رسول اللہ نے ان کے لیے کون سی حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ان کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے، احساس ختم ہو چکا تھا، دبے سہمے کچلے ڈرے حریص لالچی، لہذا ضرورت تھی ان کے ضمیروں کو بیدار کرنے کی، ان کے ذہنوں کو چھچھوڑنے کی، لہذا امام حسین اور جناب زینب نے یہی کام کیا کوفے میں، کہ جو خطبہ دیا اس خطبے کے ذریعے سے ان کے ضمیروں کو چھچھوڑا ہے، ان کے ذہنوں کو بیدار کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت چوتھے امام خطبہ دے رہے تھے، جناب زینب خطبہ دے رہی تھی، پورا کوفہ داڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ آپ کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لیجیے، پورا کوفہ جتنے بھی تماشائی تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے داڑے مار مار کے رو رہے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ اور چوتھے امام نے یہی فرمایا تھا، خود جناب زینب کے یہ جملے ہیں، یہ شرم نہیں آتی تم آج یہاں تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ کس کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ رسول اللہ کی حال کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ تم کو غیرت کو، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے پڑوس میں، تمہارے جوار میں، تمہارے قریب میں کوفہ سے کربلا کتنی دور ہے؟ فرزند رسول 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، عباس کے شانے قلم ہو گئے، علی اکبر کے سر پر پرچی کا پھل لگ گیا، اس کی آل اولاد کو قتل کر دیا گیا، ان کے اصحاب کو شہید کر دیا گیا، آج ان کے اہل حرم کو قیدی بنا کے تمہارے درمیان لایا گیا ہے، تم کو شرم نہیں آتی؟ جس وقت جناب زینب اور چوتھے امام نے خطبہ دیا پورا کوفہ سکتے میں تھا۔ روایتوں میں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے، اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ ہاتھ مل رہے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، ہمارے پڑوس میں، ہمارے جوار میں فرزند رسول 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا، ہم نے کوئی احتجاج بھی نہیں کیا، کوئی آواز بھی نہیں بلند کی، ہم نکلے بھی نہیں، ان کی نصرت بھی نہیں کی، ان کی مدد بھی نہیں کی۔ قافلہ چلا گیا لیکن انقلاب کی آہٹ چھوڑ گیا۔ پھر اس کے بعد کوفے کو قرار نہیں آیا، پورے کوفے نے یہ اسی خطبے کا اثر تھا، یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، نکل گیا یزید کی بیعت سے، پورے کوفے نے ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے، اس کی بیعت سے نکل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انقلاب پہ انقلاب، اب ایک الگ تاریخ ہے، اس کا موقع نہیں ہے یہاں کے اوپر، بس ایک منظر اور سن لیجیے اور یہیں سے ربط مسائب اور ختم ہو دعا۔
اب آپ کوفے میں دیکھیے کیا پڑھا تھا، مصائب پڑھے تھے، لیکن یہی چوتھے امام جب شام آئے ہیں تو شام میں مصائب نہیں پڑھے، وہاں فضائل پڑھے ہیں۔ اب جب شام آئے تو شام کو تو پورے شہر کو سجایا گیا تھا، اور دربار کے باہر قافلے کو روکا گیا، دربار کی آئینہ بندی کی گئی، باہر سے مہمانوں کو بلایا گیا تھا، سفراء وزراء دوسرے ملکوں کے سفیروں کو، کہ آؤ یزید اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے۔ کاہے کا جشن؟ ایک باغی نے بغاوت کی تھی، خارجی نے خروج کیا تھا، اس کی بغاوت کو کچل کے، اس خارجی کو قتل کر کے اس کے گھر والوں کو آج لایا جا رہا قیدی بنا کے، اور یزید اس فتح کا جشن منائے گا۔ لیکن یہ پورا جشن چوتھے امام نے ماتم میں بدل دیا، ماتم میں بدل دیا پورا جشن۔ کہتے جس وقت چوتھے امام اہل حرم کے ہمراہ شام کے ان بازاروں سے گزارے جا رہے تھے، اب آپ اندازہ لگا لیجیے، میں نے عرض کیا تھا کہ شام والوں کو بتایا ہی کیا گیا تھا۔ جس وقت یہ قافلہ جا رہا تھا، امام نے سنا کہ سرے راہ ایک شخص کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ نے معاذ اللہ ان باغیوں کو، ان خارجیوں کو رسوا کیا، ذلیل کیا، اور ہمارے حاکم کو غلبہ عطا کیا، یزید کو۔ چوتھے امام کے کانوں میں جیسی آواز آئی، دل پہ عجیب سی تیر سا امام کے لگا، جیسے دل پہ۔ امام نے آہستہ سے، بھاری طور تھا گلے میں، آہستہ سے سر کو اٹھایا، اس کی طرف اشارہ کیا اور اسے قریب بلایا اشارے سے، بھائی قریب آؤ۔ کہتے ہیں جب یہ قریب آیا تو امام نے فرمایا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے کیا پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن تو پڑھا، لیکن قرآن سے آپ کا کیا لینا دینا؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ چوتھے امام سے۔ قرآن تو پڑھا لیکن قرآن سے آپ کا کیا لینا دینا؟ اللہ اکبر! جو محافظ قرآن ہے، جو مترجم قرآن ہے، اسی کو کہا جا رہا ہے آپ سے کیا لینا دینا؟ کیا تم نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ آیت تطہیر تو اہل بیت کے لیے، اس سے تم کا کیا، تمہارا کیا لینا دینا؟ وہ تو ان کی طہارت کا اعلان کر رہی ہے۔ کیا تم نے سورہ دہر پڑھا ہے؟ کیا سورہ دہر میں تو اہل بیت کی سخاوت کا واقعہ اور ان کی سخاوت کی تعریف ہے، تم سے کیا مطلب؟ امام نے فرمایا آیت مودت پڑھی ہے، تو آیت مودت بھی پڑھی، اس میں تو اہل بیت کی محبت اور رسالت کے طور پر مانگا گیا، تم سے کیا لینا دینا؟ چوتھے امام نے فرمایا ہاں وہی اہل بیت ہم ہی تو ہیں۔ کیا کہا؟ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کہا میں علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں رسول اللہ کا نواسا، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ کربلا کے میدان میں یہ کسی اور کو نہیں قتل کیا گیا ہے، رسول اللہ کے نواسے کو قتل کیا گیا ہے۔ کیا کہا؟ رسول اللہ کی آل، رسول اللہ کا گھرانہ کہاں؟ کونی کو قتل کر، وہ دکھنوں کے نیزہ کو میرے پاپا کا ساتھ، اور ان کو قتل کر کے آج ان کے گھر والوں کو تمہارے سامنے اور تمہارے درمیان میں لایا گیا ہے۔ کہتے ہیں جیسی اس نے سنا اپنے رخساروں پر تماچا لگانے لگا، یا اللہ یا اللہ، فرزند رسول معاف کر دینا، ہم کو تو کچھ اور ہی بتایا گیا تھا، ہم کو تو کچھ اور ہی سمجھایا گیا تھا۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کس طریقے کے حالات تھے شام کے۔ یہ قافلہ پہنچا دربار شام میں، یزید تختے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور جو اس نے اشعار کہے ہیں عربی زبان میں، جس کا مفہوم یہی ہے کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی شریعت آئی تھی، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا تھا۔ آج اگر ہمارے بدر و احد کے اجداد ہوتے تو بہت پیٹ ٹھوکتے، شاباشی دیتے کہ شاباش، تو نے ایک ایک کا بدلہ لے لیا۔ اور جس وقت یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہوا اس طریقے سے اپنی تعریف کر رہا تھا اور توہین کر رہا تھا شریعت کی، اور شریعت کا مذاق اڑا رہا تھا، وحی کا مذاق اڑا رہا تھا، قرآن کا مذاق اڑا رہا تھا، اسی موقع پہ چوتھے امام نے فرمایا یزید مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دے، یزید مجھے بھی کچھ موقع دے۔ یزید جیسے ہی چوتھے امام نے کہا ہے کہ مجھے کچھ کہنے کا موقع دے، روایتوں میں ہے کہ یزید کانپ گیا،
کانپ گئے یزید. سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ قیدی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توپ، کمر میں لنگر، سامنے اہل حرم، اور اس کے بعد یہ بولنے کی ہمت بھی کرے گا. سوچ نہیں سکتا تھا یزید. لیکن جیسے ہی چوتھے امام نے کہا مجھے بولنے کا موقع دے، کانپ گیا، ڈر گیا. یہاں تک کہ درباریوں نے محسوس کر لیا، جو خود شام کے تھے، جو یزید کے تحت تھے، ان کی تو ہمت نہیں ہوئی کہ یزید سے کچھ کہتے. لیکن جو باہر کے سفرا تھے، وزراء تھے، ان کو کیا ڈر؟ وہ دوسرے ملکوں سے آئے تھے، وہ تو ڈپلومیٹ تھے، وہ تو سرکاری مہمان تھے. انہوں نے ایک مرتبہ آواز بلند کی، یزید تو اس قیدی سے اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے؟ اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ یہ اگر بولنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اسے بولنے کا موقع کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس موقع کے اوپر یزید ایک مرتبہ ان لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ ان کو تم نہیں جانتے، ان کو میں جانتا ہوں. ان کو تم نہیں جانتے، ان کو میں جانتا ہوں. یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر میں نے بولنے کی اجازت دی اور یہ بولے گا تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دے گا. یزید کہہ رہا، یزید کے جملے، اگر اس کو میں نے بولنے کا موقع دیا تو یہ مجھے ذلیل کر کے رکھ دے گا. تم نہیں جانتے اس گھرانے کو، میں جانتا ہوں. لیکن آوازیں اتنی بلند ہوئی کہ یزید کو مجبوراً اجازت دینا پڑی کہ ٹھیک ہے آپ بھی کہیے. امام ممبر کے اوپر آئے. امام نے اسے ممبر نہیں کہا تھا، لکڑی کا ڈھانچہ کہا تھا. امام ممبر کے اوپر آئے اور آنے کے بعد کہا، ایھا الناس، اے لوگوں، اللہ نے ہمیں 6 خصوصیتیں دی ہیں اور 7 صفتیں. ہماری خصوصیت جانتے ہو، ہماری صفتوں کو پتہ ہے تم کو؟ اللہ نے ہم کو کون کون صفتوں سے نوازا ہے؟ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے. اللہ نے ہماری جو خصوصیتیں دی ہیں، احمد مختار ہم میں سے ہیں، حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، علی صدیق اکبر ہم میں سے ہیں، حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں. ایک ایک کا نام لے لے کہ اب جو امام نے گنانا شروع کیا، یہ ہم میں سے، یہ ہم میں سے، یہ ہم میں سے، تو پورا مجمع کی جس کو یزید نے یہ بتایا تھا کہ خارجی ہیں اور باقی ہیں، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے. یزید یہ کیا؟ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم رسول اللہ کے نواسے ہیں، ہم رسول اللہ ہم میں سے ہیں، علی ہم میں سے ہیں، جعفر ہم میں سے ہیں، حمزہ ہم میں سے ہیں، حسن اور حسین ہم میں سے ہیں. تو کہہ رہا تھا باقی ہے. اور کہا سنو، ہماری صفتوں کو جاننا چاہتے تو سنو، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں حلم دیا، اللہ نے ہمیں سخاوت دی ہے، اللہ نے ہمیں طہارت دی ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے، اللہ نے ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں رکھا ہے، مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پر جب بات پہنچی تو یزید بالکل بے قابو ہو گیا. پورا دربار ایک انقلاب کی کیفیت تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا یزید کو کہ کیا کرے، کیسے اس آواز کو روکے اور دبائے. ایک مرتبہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ گھرانہ اذان کا بڑا احترام کرتا ہے. لہذا ایک مرتبہ کہتا ہے مؤذن اذان کو. مؤذن گلدست اذان پر آئے. جیسے ہی اس نے اذان کہنا شروع کیا، اللہ اکبر، امام خاموش ہو گئے. امام نے فرمایا بے شک اللہ بزرگ برتر. مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے فرمایا بے شک میں گواہی دیتا ہوں کوئی اللہ نہیں اس کے علاوہ. جیسے مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. میں ایک مرتبہ امام نے روکا، رک. اور رکنے کے بعد امام مڑے، یزید یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا؟ کیا تماچا لگایا امام نے یزید کے دربار میں، یزید کے چہرے کے اوپر. یزید یہ میرے نانا کا نام ہے یا تیرے نانا کا؟ اگر تو کہتا ہے کہ تیرا نانا تو تو جھوٹا ہے، اور اگر میرے نانا تو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کی. اگر میرے نانا ہے تو یہ پیروں میں بیڑیاں کی، اور اگر میرے نانا ہے تو یہ اہل حرم، ان کی حال، یہ برہنہ سب جھوٹ ہے. جزاکم اللہ خیر جزا صدر. بس میں نے تمام کیا. ابھی آپ تابوت کی زیارت فرمائیں گے. عزیزو، اس سے سخت حالات، یہ جو امام
رہائی کے بعد مدینے آئے ہیں تو مدینے میں کوئی 1-2 سال نہیں 35 سال تک واقع کربلا کے بعد امام حیات رہے ہیں. کتنے سال؟ 35 سال. اور یہ 35 سال کیسے گزارے ہیں اور ان 35 سالوں میں امام نے کیسے دین کو بچایا ہے، یہ کل کی مجلس میں سنیے گا. ان 35 سالوں میں امام نے کیا نقش ادا کیا ہے، کیا کردار پیش کیا ہے. کربلا کے بعد مدینے آنے کے بعد مدینے میں جہاں ایک طرف دین کی حفاظت تھی، شریعت کی پاسبانی تھی، وہیں جب بھی امام کے سامنے پانی آتا تھا وضو کے لیے پانی لاتی تھی، کنیز پانی لے کے آتی تھی، خادم پانی لے کے آتا تھا، جیسے ہی پانی کے اوپر نگاہ پڑتی تھی ایک مرتبہ ایک چیخ مارتے تھے، ہائے میرا بابا، 3 دن کا بھوکا پیسہ ذبح ہو گیا، 3 دن کا بھوکا پیسہ ذبح کر دیا گیا. کسی مدینے کی گلیوں میں چوتھے امام جب نکلتے تھے تو قصاب جلدی جلدی پردہ ڈال دیا کرتے تھے کہ کہیں چوتھے امام کی نظر اس گوسفند پہ نہ پڑنے پائے کہ جس کو ذبح کر کے بھی لٹکایا گیا ہے، جس کا گوشت سامنے رکھا ہوا ہے. اور جب قصاب جواب دیتا کہ میرا تو دستور ہی ہے، جب تک میں پانی نہیں دکھا لیتا ہوں چھری نہیں چلاتا ہوں. پر کربلا کرو کر کے آواز دے دی، بابا قصاب کی جب پانی دکھا لیتا ہے تب چھری چلاتا ہے، لیکن میرا بابا 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا، 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا. عزادارو، اسی کوفے میں ایک دن امام ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک مسافر ایک غریب الوطن پڑا ہوا آواز دے رہا، ارحمونی انا رجل غریب، اے مدینے والوں مجھ پر رحم کرو، میں مسافر ہوں، میں غریب ہوں. امام چلتے چلتے رک گئے. رکنے کے بعد آپ نے فرمایا، بھائی کیا تو مسافر ہے، غریب ہے، غریب الوطن ہے؟ اس نے کہا ہاں، مدینہ میرا وطن نہیں ہے، میں مسافر ہوں، میری مدد کرو. امام نے فرمایا کہ اچھا اتنا تو سوال کا جواب دے دے کہ تو مسافر صحیح، لیکن اگر اس مدینے میں تیرا انتقال ہو جائے تجھے غسل کیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، قبر ملے گی تجھے. یہ امام کو پہچانتا نہیں تھا. وہ ایک مرتبہ چہرے کو اپنے امام کی طرف اٹھا کے کہتا، شیخ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ مدینہ ہے، مدینے میں مسلمان رہتے ہیں، اگر میں غربت اور مسافرت کے عالم میں بھی دنیا سے چلا گیا تو مجھے اتنا یقین ہے کہ مجھے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، قبر میں بھی اتارا جائے گا. ایک مرتبہ امام تڑپ گئے، کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے، بابا مسافروں کو بھی کفن ملتا ہے، بابا مسافروں کو بھی دفن کیا جاتا ہے، لیکن ہائے میرا بابا 3 دن تک زمین کربلا میں پڑا رہا اور کوئی میرے بابا کو دفن کرنے والا نہ تھا. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزادارو، 25 محرم جو چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ ہے، ہشام نے آپ کو زہر دیا اور اس زہر کے نتیجے میں ہمارے چوتھے امام دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن جس وقت چوتھے امام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، 5ویں امام جو آپ کے فرزند ہیں، کہتے ہیں پورا مدینہ امام کی خدمت میں حاضر ہو گیا تعزیت دینے کے لیے، پرسہ پیش کرنے کے لیے. عزادارو عجب نہیں 5ویں امام کو کربلا یاد آئی ہو کہ آج میرے بابا کا جب انتقال ہوا ہے، میرے بابا کی شہادت اور میرے بابا کے انتقال پہ آج پورا مدینہ مجھے پرسہ پیش کرنے کے لیے آ گیا. لیکن جب میرے جد مظلوم حسین ابن علی دنیا سے رخصت ہوئے تو کوئی نہ تھا کہ جو میرے بابا کو پرسہ دیتا، جو میرے بابا کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتا. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزادارو، 5ویں امام نے چوتھے امام کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے کو اٹھایا. کہتے ہیں مدینے میں چوتھے امام کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا، اور بقی میں جہاں کے اوپر آپ کی قبر مبارک ہے، یہاں کے اوپر لا کے ہمارے 5ویں امام نے اپنے بابا کو دفن کر دیا.
اور جب نہیں، جب پانچویں امام اپنے بابا کو دفن کر رہے ہو تو آپ کو بار بار کربلا یاد آ رہی ہو کہ آج اپنے بابا کو ہم نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، دفن بھی کیا، لیکن ہم تو کربلا کے چشمدید گواہ ہیں۔ پانچویں امام تو خود کربلا میں موجود تھے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جس وقت فضائے کربلا میں آواز گونجی، ارے کوئی نہ تھا جو میرے جد مظلوم کو غسل دیتا، ان کو کفن پہناتا، ان کو قبر میں اتارتا۔ 10 بڑی بڑی ٹاپوں والے گھوڑے تھے، درمیان میں جد مظلوم کا لاشا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، زینب فریاد کرتی رہی، بھائی کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتا رہا۔ میں کہوں گا پانچویں امام کی خدمت میں، آقا جس وقت آپ کے والد کا انتقال ہوا، آپ کے والد دنیا سے رخصت ہوئے، پورا مدینہ پلسا پیش کرنے کے لیے آ گیا، پورا آپ نے بڑے احترام سے جنازے کو اٹھایا، آپ نے لا کے احترام سے قبر میں اتارا۔ آپ تو کربلا کے چشمدید گواہ ہے، یقیناً آپ کو ایک ایک منظر یاد آ رہا ہوگا کہ یہاں تو آپ خالی اپنے بابا کو دفن کر رہے تھے، لیکن ہاں کربلا میں آپ کا اکیلا جد مظلوم رہا تھا، ایک طرف حسین کا لاشا، ایک طرف اکبر کی میت، ایک طرف قاسم کا جنازہ، ایک طرف عباس کا لاشا، ایک طرف ان اصحاب اور انصار کی میتیں کہ جو زمین کربلا کے اوپر بکھری ہوئی پڑی۔